بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بہت ساری اپڈیٹس چل رہی تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ اتھینٹک اور درست معلومات نکالی جائے، تو وہ جو معلومات ہے آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلی جو قسط ہے وہ 13,500 روپے کی کن خاندانوں کو یہاں پر ملنے والی ہے، اور یہ قسط باقاعدہ حکومت کی جانب سے دینے کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھی اپڈیٹ بھی ہے کہ اب جو قسط ہے اگر آپ جیز کیش یا ایزی پیسہ میں لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں مل جایا کریں گے، آپ کو بار بار دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو حکومت کی جانب سے لگائے گئے کیمپ سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر آپ یہ والا جو کام ہے یہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر حکومت پاکستان نے 13,500 روپے کی جو قسط ہے اس کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ جاری کی ہے۔ اس مرتبہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت نے جو بجٹ ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ رکھا ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ امداد دے سکیں اور آپ لوگوں کی کفالت کی جا سکے۔ اور جیسے کہ بڑی تعداد میں لوگ جانچ پڑتال میں بھی ابھی رکھے ہوئے ہیں، اور جانچ پڑتال میں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کا جو پی ایم ٹی سکور ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کا غربت کا سکور بہتر ہو جاتا ہے، اگر ان کا غربت کا سکور کم ہو جاتا ہے تو ان کو حکومت کی طرف سے جو قسطیں ہیں وہ دینا شروع کر دی جائیں گی۔ اس مرتبہ حکومت نے ایک بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہے، اور وہ سیٹ اپ یہ ہے کہ جتنے بھی غریب خاندان ہوں گے ان کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار پروگراموں سے جو امداد ہے وہ دی جائے گی۔ اور یوٹیلٹی سٹور کے پروگرام کے حوالے سے اپڈیٹ دیں تو وہ پروگرام اب آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ساتھ پیمنٹ نہیں دے گا۔ اگر وہ پروگرام نہ چلتا جو حکومت کی جانب سے پہلے یوٹیلٹی سٹور قائم کیے گئے تھے تو اس کی جو قسط ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر ایڈجسٹ ہو کے مل جاتی، 2,000 روپے اس کے آپ کو ملنے تھے۔ اور لیکن اب حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یوٹیلٹی سٹور بھی چلیں گے، وہاں پر یوٹیلٹی سٹور کے اندر آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو سبسڈی ہے وہ بھی دی جائے گی۔ جب آپ غربت کا سکور چیک کرتے ہیں یا آپ اپنے پیسے چیک کرتے ہیں تو حکومت کی طرف سے 2 اپڈیٹ دی جاتی ہیں۔ ایک اپڈیٹ دی جاتی ہے کہ آپ بینظیر کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نااہل ہیں، یا آپ کے جو پیسے ہیں وہ آ گئے ہیں، اور دوسرے حصے میں ریڈ کلر میں آپ کو جو اپڈیٹ دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے یوٹیلٹی سٹور کے لیے کہ آپ یوٹیلٹی سٹور کے لیے ایلیجیبل ہیں، آپ یوٹیلٹی سٹور کے پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نااہل ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے میں نے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ رکھا جائے۔ اب حکومت نے جیز کیش اور ایزی پیسے کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں سابقہ جو چیزیں ہیں ان کو، تو احساس پروگرام جب شروع ہوا تھا تو اے ٹی ایم کے ذریعے بڑی تعداد میں پیمنٹ ہوئی تھی، ایچ بی ایل نے تعاون کیا تھا اور الفلاح بینک نے تعاون کیا تھا، اور اس کے بعد حکومت نے آپ لوگوں کے لیے کیمپس لگائے تعلیمی اداروں کے اندر، اور پھر جب چھٹیاں تھیں جب کیمپس لگے کیونکہ کرونا جیسے مسائل تھے، اس کے بعد پھر نئی حکومت آ گئی، اس نے بھی کیمپ لگائے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کام کر دیا کہ جو فرنچائز ہے نا یہ متعارف کروا دی کہ آپ کے علاقے میں جو ایچ بی ایل کنیکٹ شاپ والے بیٹھے ہیں ان کے پاس آپ جائیں گے اور پیمنٹ لے لیں گے۔ لیکن یہاں پر کٹوتی کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ شروع ہو چکا تھا، جس کے بعد حکومت نے اب فائنل جو ڈیسائیڈ ہے وہ کر لیا ہے کہ اب آپ لوگوں کی کٹوتی بالکل نہیں ہونے دینی، اور اس میں جو بی ایس پی کے چیئرپرسن ہیں انہوں نے بہت بڑا تعاون کیا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے بہت سارے جو بینک ہیں ان سے معاہدے بھی کیے جا رہے ہیں، اور معاہدے کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے بی ایس پی پروگرام کی جو امداد ہے وہ فراہم کی جائے۔ تو یہاں پہ جن لوگوں کی ابھی تک جانچ پڑتال جاری ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں، اور جیز کیش ایزی پیسے کی پیمنٹ کے حوالے سے بات کریں، تو سب سے جو بہتر اپڈیٹ ہے نا وہ جیز کیش کی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ پیمنٹ لینے میں زیادہ دشواری ہو رہی تھی، اور خواتین نے پوچھا بھی یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسا میتھڈ بتایا جائے جس کے ذریعے ہم گھر بیٹھے پیمنٹ لے سکیں۔ تو اب جیز کیش ایزی پیسہ کا جو بینک ہے انہوں نے بھی جو اپنی درخواستیں ہیں وہ حکومت کو پہنچائی ہیں۔ اب اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ جیز کیش کے بینک میں بھی جائے گی، ایزی پیسہ کا جو بینک ہے اس میں بھی جائے گی، اور اس کے ساتھ الفلاح بینک میں، پنجاب بینک میں، نیشنل بینک میں، اور حبیب بینک کے اندر، ایچ بی ایل مائکرو فنانس میں اور ایچ بی ایل میں، ٹھیک ہے، یہ 2 الگ الگ برانچز تھی، مائکرو فنانس کی ایک علیحدہ سے تھی، تو اس میں بھی آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ
جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ لوگ یہ پیمنٹ وڈرا کیسے کر سکتے ہیں، بینکوں سے ڈائریکٹ جا کر بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو اے ٹی ایم کارڈ بھی بنا کر دیا جائے گا جس میں آپ لوگ جا کر اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن رکھنا چاہیں تو آپ کو اپلیکیشن کی جو سہولت ہے وہ بھی فراہم کی جائے گی جو لوگ ٹچ موبائل رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے حکومت نے یہ کام کیا اور یہ ایک بہت اچھا نظام ہے جو اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ جو غریب خاندان ہے، مزدور خاندان ہے، محنت کش طبقہ ہے، اس کے لیے اچھا ہوگا اگر حکومت اس پر مکمل عمل درآمد کروا دیتی ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو قسط حکومت نے دینی ہے اس کو فی الفور دینا ہے، تو حکومت یہ سوچ رہی ہے اگر ابھی سے جائز کیش اور ایزی پیسے میں پیسے دیے جائیں تو لوگوں کے اکاؤنٹ اوپن کروانے ہوں گے اور اس کے بعد ان کو لیٹر وغیرہ بھی جاری کیے جائیں گے، پھر ان کو یہاں پر پیمنٹیں دی جائیں گی، تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کو جو نیا سال ہے اس سے شروع کیا جائے گا۔ اب والی جو قسط ہے وہ پرانے طریقے سے ہی دی جائے گی۔ اور قسط کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ قسط کا آغاز حکومت کر رہی ہے ابھی تقریباً 1 ہفتے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو 8171 سے میسج آ جائے گا، آپ نے میسج دیکھنا ہے کہ واقعی آپ کو میسج آ گیا، تو اس کے بعد آپ لوگ جائیں گے بی ایس پی کے دفتر اور وہاں سے پیمنٹ لے لیں گے۔ بی ایس پی کے دفتر کون لوگ جائیں گے؟ پہلے حکومت ان کو پیمنٹ دے رہی ہے جن کی پچھلی قسط شارٹ ہے یا جن کی پیمنٹیں بلاک ہو چکی ہیں، تو ان کو یہاں پر قسط جاری ہے اور ان کو 8171 سے میسج آ رہا ہے۔ جس بندے کو بھی یہ میسج آ جائے اور جن کا 938 کا ایرر لگا ہوا ہے وہ بی ایس پی کے آفس سے رجوع کریں گے، وہاں سے ان کی پیمنٹ کی ادائیگی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کی جو پیمنٹ ہے وہ جو کیمپ سائٹ ہوں گے وہاں سے ہوگی۔ اس کے لیے ابھی جو کیمپ سائٹ ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئے ہیں، جیسے ہی کیمپ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ والا جو کیمپ ہے یہ اب لگے گا، اس کیمپ میں آپ لوگ پیسے لیں گے۔ اور جو تعلیمی وظیفہ ہے وہ علیحدہ سے آپ لوگوں کو جاری کیا جائے گا۔ جن کے 1 یا 2 بچے ہیں ان کو تو یہاں پر 1000 روپے، 2000 روپے یا 3000 روپے جو بھی بنے گا تو وہ اس کے ساتھ ادا کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی خاندان کا 3000 روپے مل رہا ہے اگر بی ایس پی کا وظیفہ، تو 3000 روپے وظیفہ ہوگا، 10,500 روپے آپ کی قسط ہوگی، تو 13,500 روپے کی جو قسط ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ خاندان جن کو وظیفہ نہیں ملے گا ان کو 10,500 روپے کی جو قسط ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اور قسط میں اضافے کے حوالے سے بات کریں تو حکومت سوچ رہی ہے، مہنگائی کا دور ہے، کہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ بی ایس پی کی جو خواتین ہیں ان کو آواز اٹھانا ہوگی اپنے حقوق کے لیے۔ وہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بجلی کے بل بھی بہت زیادہ آتے ہیں، راشن بہت زیادہ مہنگا ہے، تو برائے مہربانی اس کی قسط میں اضافہ کیا جائے۔ اگر بی ایس پی کی بینیفیشری یہ مطالبہ کرتی ہے، حکومت کو بتاتی ہے، حکومت سے جب مسائل شیئر کرتی ہے تو اس کے اندر اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لی جائے اور آپ لوگوں کو 13,500 روپے کی جو قسط ہے وہ مل جائے۔ آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ اب جس طریقے سے یوٹیلٹی سٹور والوں نے اپنی آواز اٹھائی، حکومت نے بند کر دیے تھے یوٹیلٹی سٹور، لیکن انہوں نے اسلام آباد جا کے اکٹھے ہو کے آواز اٹھائی، ان کی آواز سنی، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تو اب ان کو جو یوٹیلٹی سٹور ہیں وہ بحال کر کے دے دیے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی حکومت اگنور نہیں کرے گی، آپ لوگوں کا خیال رکھے گی، تو آپ کو یہاں سے پیسے مل جایا کریں گے۔